الصلاة خير. انسان کو دنیاوی فائدہ پہنچا دیتی ہے اور تبارک و تعالی کی جانب سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. محترم حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص خراساں کی زمین سے تلخ کی زمین پر تشریف لے آیا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اچھائی کے لیے غریبیوں کی چھٹی منانے کے لیے لوگ تلخ کی سرزمین پر آتے تھے، مگر امیر لوگوں کے ساتھ ایک غریب مزدور بھی آ گیا. ہو جاتا کبھی کبھی. جب وہ غریب بھی آ گیا تو محترم حضرات، اس کے حالات، اس کی زندگی کو دیکھیے گا. وہاں ایک بادشاہ ہے، تلخ کے بادشاہ کی ایک شہزادی ہے. اس شہزادی کو اس نے دیکھا، اسے محبت ہو گئی. بعض محبتیں انسان کو اللہ کا قرب بھی حاصل کرا دیتی ہے. اپنے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھ سے سوال کرے گا اے میرے بندے کیا لایا ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا مولا میں عبداللہ ابن مبارک کو لے کر آیا ہوں. وہ عبداللہ ابن مبارک جو ہم امام بخاری کے بھی استادوں کے استاد ہیں، محترم حضرات بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک شہزادی کے انتظار میں پوری رات کھڑے رہے، لیکن وہ شہزادی نہیں آئی. صبح ہوئی، دل میں خیال آیا عبداللہ تو نے ایک لڑکی کے لیے یہ سب کچھ کیا، کاش تو اپنے رب کے لیے اتنا کھڑا ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں قیام کرتا، رکوع کرتا، سجود کرتا، تو اللہ تعالیٰ تجھے عروج عطا فرما دیتا. یہ انہوں نے خیال کیا اور بارگاہ خداوندی میں سچی پکی توبہ کی. آپ چلنے لگے، راستے میں ایک بزرگ نکلے، وہ بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے. بزرگ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جدھر جدھر جاتے ہیں ادھر آسمان کا ٹکڑا سایہ بن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اوپر چل رہا ہے. محترم حضرات، حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اوپر بادل کا جب ٹکڑا چلا، سوال کر دیا اے عبداللہ ابن مبارک، آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں اتنے مقبول ہیں؟ عرض کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے میرا کوئی بھی عمل، مگر ہاں میں پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی برکت سے شدت گرمی سے میری حفاظت فرما لی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی گرمی سے میری حفاظت فرما لی، مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نار سے بھی میری حفاظت فرما لے گا. پتہ چلا محبت اصل انسان کو کبھی کبھی مقبول بھی بنا دیتی ہے. حضرت حسن نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت حسن ایک شخص تھے، ایک عورت نے کہہ دیا، سامنے سے ایک شہزادی آ گئی، عرض کرتی ہے آپ کی بارگاہ میں، تو آپ نے بلا لیا. آپ کا دل اس کی طرف متاثر ہوا. بیان کرتے ہیں ہمیشہ اس کی طرف میرا دل متاثر رہتا تھا. کہا ہے نہیں کسی نے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہ انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، باہر نکل کر جو دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا. انہیں خیال لگتا تھا کہ باہر میری معشوقہ آ رہی ہے. آپ نے اظہار کر دیا، اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی. وہ عورت گھر چلی گئی، ارشاد فرما دیے وہ شہزادی میں ابھی آ رہی. گھر جانے کے بعد جن آنکھوں کی اس نے تعریف کی تھی، اس نے اس آنکھوں کو نکال کر ایک طباق میں، ایک پلیٹ میں، ایک رکابی میں سجا کر کے آنکھوں کو بھیج دیا ہے. حضرت حسن کے پاس وہ جب لے کر کے آئے تو حضرت حسن نے دیکھا گزشتہ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، ایک چٹھی بھی موجود تھی، اس پر لکھا ہوا تھا جو آنکھیں فتنے میں ڈالے ان آنکھوں کو میں نکال کر پھینک دوں گی. محترم حضرات، یہاں حضرت حسن نے سچی توبہ کری تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے سچی توبہ کی برکت سے یہ اب حسن نہیں تھے، انہیں ساری دنیا حسن بصری کے نام سے جانتی ہے. پتا چلا محبت اصل اچھا بھی بنا دیتی ہے، قرب خدا بھی عطا فرما دیتی ہے. اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں. محترم حضرات، میں نے کہا بات یہ چل رہی تھی جب وہ شہزادہ
وہ غریب مزدور بھی پہنچا، شہزادی سے اسے الفت ہو گئی، عقیدت رکھنے لگا، لیکن وہ آج کی طرح محبت نہیں تھی، آج کی طرح لا بے حیا عورتوں کی طرح ملنا جھلنا نہیں تھا، وہ پاک محبت تھی۔ دل میں خیال تھا، جب محبت ہوئی تو باپ کے پاس چلے گئے، عرض کرتے ہیں آپ کی شہزادی کا مجھے ہاتھ چاہیے۔ محترم حضرات، وزیر اعظم نے اسے ڈانٹا، اسے کلہ کیا، اسے بھگانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن بادشاہ نے کہا اگر کسی کو ہو جائے تو یہ اس کا حق ہے کہنا، مرضی ہے ہماری ہاتھ دے یا نہ دے، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ، حضرت حسن، یہ جو غریب مزدور تھے، حضرت ابراہیم نام تھا ان کا، یہ تیزی کے ساتھ گئے، اس کو میں بیان نہ کرتا مگر میری جماعت کے ایک معتبر ایک شخص نے اس واقعے کو لکھا، کتاب لالا زار ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری ارشاد فرماتے ہیں آگے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ غریب مزدور گیا، جانے کے بعد اسے لوگوں نے پیچھے ہٹا دیا، مگر محترم حضرات آگے کے احوال تو دیکھیے گا، آپ زندگی تو دیکھیے، اصل زندگی اسی کا نام ہے۔ اس عورت نے اس جو شہزادی تھی، اس شہزادی کا رشتہ قبول نہیں کیا، وہ بڑے بڑے غنی اور امیروں کو دیکھتا تھا اور اس کی لڑکیوں نے ریجیکٹ فیل کر دیتی تھی۔ آج بھی انسان سائیکولوجی پہ زیادہ بھروسہ ہے، ٹیکنالوجی پر زیادہ بھروسہ ہے، مگر یاد رکھیے جہاں سائیکولوجی دم توڑ دیتی ہے وہاں علم مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی شان ہے۔ سائیکولوجی لوگ آج زمانے بھر کے کہہ رہے ہیں، زمانے بھر کے لوگ آقا کریم کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے امریکہ اتنی آگے ہے، کوئی کہتا ہے اسکائی لیب امریکہ نے اڑا دیا، کوئی کہتا ہے چین نے ایٹم بم بنا دیا، جاپان نے کھلونا ہوا میں اڑا دیا۔ میں مانتا ہوں پیارے، امریکہ نے اسکائی لیب فضا میں اڑا دیا، چین نے ایٹم بم بنا دیا، جاپان نے کھلونا ہوا میں اڑا دیا، مگر میرے آقا کی بھی تو سنو، میرے آقا نے ایک شخص کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر رب سے ملا دیا، بلند کر دیا۔ یہ رب قدیر کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مالک ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ید میں ہے۔ اور محترم حضرات، اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے کر کے بھیجا ہے۔ لوگ الگ عجیب عجیب بیان باتیں کرتے ہیں، اگر محترم حضرات یہ سچ ہے کہ آقا کریم جو کہہ دے وہ حق ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اس ذات کا نام ہے جو زمین پر چلتے تھے مگر اشاروں میں طاقت ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ زمین پر چلتے ہیں، حکومت آسمان پر ہے۔ یہ سرکار کی شان تھی۔ اور رہی بیماری کی بات کہ ہاتھ دھو گے دھو دنیا بھر کی، تو آقا کریم نے اب سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، ہاتھ دھویا کرو کھانا کھانے سے قبل۔ صحابی آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا آج یہ کرونا وائرس پر بے شمار چیزیں بن رہی ہیں، مگر یاد رکھیے بے شمار لوگ اپنے اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں۔ آقا نے فرما دیا تھا تم ہمیشہ زیادہ ہاتھ دھویا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے فقیری کو دور فرما دے۔ محترم حضرات، اور بھی دیگر ایسے بہت سے میں نے کہا اس بچے کے جب اس نے رشتہ قبول نہیں کیا، زندگی بڑھتی گئی، ایک زندگی جب آگے چلی تو اس لڑکی نے جب کسی کو منع کر دیا، منع کرنے کے بعد محترم حضرات شہزادی کا انتقال ہو گیا۔ شہزادی کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد وہ عاشق قبر پر پہنچا اور اسے اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری زندگی ہے، اللہ سے زندگی دے دے۔ بادشاہ کی لڑکی کو نکال کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد اس نے دعائیں کری، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کری، تو 2 لوگ وہاں پاس میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس میں جان ہے۔ اسی بنیاد پر محترم حضرات بہر کیف زندہ ہو گئی اور زندہ ہونے کے بعد اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم ادھم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک صاحبزادے ہوئے، دونوں ملنے کے بعد ایک پھول ان کے گھر کھلتا ہے اور پھول کھلنے کے بعد پڑھائی کے لیے مکتب میں بادشاہ کے گھر جانے لگا۔ بادشاہ کے گھر جب ہمیشہ وہ جایا کرتے تھے تو اس دوران بادشاہ کی بیوی اس سے متاثر ہوئی اور اسے لگا مجھے تو ایسا لگتا ہے جو میری بیٹی تھی، مرحومہ بیٹی، اس کے جیسا اس کا چہرہ لگ رہا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، میرے کیف دونوں کا راز فاش ہو گیا۔ حضرت انہیں یہ حکومت بھی مل گئی، مگر دل میں خیال آیا کہ دنیا کا ایک عورت کو، ایک شہزادی کو میں نے جب اتنا چاہا تو اللہ نے مجھے کتنا کامیاب کیا۔ کاش اتنا رب کو چاہتا، کاش اتنا رسول سے محبت کرتا۔ محترم حضرات اسی دل سے سچی محبت کر لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابراہیم ادم بنا دیا، اللہ کے مقدس ولی بن گئے۔ اللہ تبارک